تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ طٰہٰ آیات 99 تا 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ استثناء میرے نزدیک یہاں منقطع ہے۔ یہ عربوں کی مزعومہ شفاعت کی تردید ہے۔ ان کا زعم یہ تھا کہ وہ جن معبودوں کو پوجتے ہیں وہ خدا کے لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ وہ خود آگے بڑھ کر اپنے پجاریوں میں سے جس کے لیے چاہیں گے سفارش کریں گے اور اس کو خدا سے چھڑا لیں گے۔ ان کے زعم کی تردید میں فرمایا کہ اس دن کسی کی شفاعت کسی کے کام آنے والی نہیں ہے، الا یہ کہ خدائے رحمان کسی کو شفاعت کی اجازت دے اور کسی کے بارے میں وہ کسی کے کچھ کہنے کو پسند کرے، یعنی جو شفاعت کرے گا وہ بھی خدا کی اجازت سے کرے گا، اور جس کے لیے شفاعت کی جائے گی وہ بھی بعین شرط مشروط ہے کہ خدا اس کے بارے میں کسی کی سفارش کرنے کو پسند فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کام آنے والی شفاعت بیک وقت ان دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کسی نے شفاعت سے متعلق ان شرائط سے قطع نظر کر کے کوئی اپنا نظریہ ایجاد کر رکھا ہے تو وہ محض اس کا واہمہ ہے جس کی حقیقت قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ انبیاء کی آیت 28 کے تحت انشاءاللہ اس مضمون کی مزید وضاحت آئے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ اس ٹکڑے کی شرح آیت الکرسی کے تحت وضاحت سے ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم سب کو محیط ہے، ہر ایک کے ماضی و مستقبل اور حاضر و غائب سب سے وہ واقف ہے۔ دوسرے کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ اس کا علم خدا کے علم کا احاطہ کر سکے۔ تو یہ مقام کس کا ہے کہ وہ کسی کے باب میں خدا کے علم میں کوئی اضافہ اور اس بنیاد پر اس کے حق میں کوئی سفارش کر سکے۔ خدا کسی کے متعلق کسی سے یہ معلوم کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کے اعمال کیا ہیں اور وہ کیا معاملہ کیے جانے کا مستحق ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے علم میں موجود ہیں۔ اس مسئلے پر سورہ مریم کی آیت 87 کے تحت جو بحث گزر چکی ہے اس پر بھی نظر ڈال لیجیے۔ وَأَنِتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمِلَ ظُلْمًا۔ انو کے معنی فروتنی اور عجز و تزلزل کے ہیں، اور ظلم سے مراد جیسا کہ ہم متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں شرک ہے۔ یہ شفاعت باطلہ کے امیدواروں کے لیے ایک اور زعم باطل کی تردید ہے۔ وہ اپنے جن مزعومہ شرکاء کو اپنا سفارشی سمجھے بیٹھے ہیں ان کے متعلق یہ گمان بھی رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کو بڑے ناز و تزلزل کا مقام حاصل ہے۔ وہ جو بات چاہیں گے خدا کے سامنے جرأت اور اعتماد اور ناز و اصرار کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، اور خدا ان کی ناز برداری اس قدر محبوب و مطلوب رکھتا ہے کہ وہ بہرحال ان کی بات مانتا اور ان کی سفارش پوری کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کے واہمہ میں مبتلا ہیں وہ اس کو اپنے ذہن سے نکال ڈالیں۔ خدا کے سامنے کسی کو بھی ناز و تزلزل کا مقام حاصل نہیں ہے۔ اس کے سامنے ناز و تدلل کے بجائے سب کے چہرے خشیت و تزلزل کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں اسماء حسنیٰ میں سے حی اور قیوم کا حوالہ ہے۔ ان اسماء کے حوالے کا ایک خاص محل ہے۔ مشرکین عرب کے متعلق ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جہاں تک خدا کے ماننے کا تعلق ہے وہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن اپنے شرکیہ عقائد کے تحت اس کی حیثیت انہوں نے بالکل وہ بنا رکھ دی تھی جو معاذ اللہ گھر کے ایک بڑے بوڑھے ناکارہ وجود کی ہوتی ہے، جو ساری ذمہ داریاں دوسروں کے سپرد کر کے خود گوشہ نشینی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس تصور نے ان کو خدا سے بالکل بے نیاز کر کے ان کا سارا اعتماد ان کے مزعومہ شرکاء و شفعاء پر جما دیا تھا۔ یہاں قرآن نے ان کے اس زعم باطل پر ضرب لگائی ہے اور فرمایا کہ خدا کوئی ناکارہ وجود نہیں بلکہ زندہ خدا ہے، اور اپنی پیدا کی ہوئی اس دنیا کے سارے معاملات کو دوسروں کے اوپر چھوڑ کر کسی گوشہ میں ایک خاموش
علت العلل بن کر نہیں بیٹھا ہے، بلکہ قیوم یعنی اس کائنات کے سارے نظم کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کو خود اپنی نگرانی اور اہتمام میں چلا رہا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ظلم سے مراد شرک ہے، اور یہاں اس لفظ کی تنکیر اس بات پر دلیل ہے کہ شرک کی جس نوع کا بھی کوئی مرتکب ہوگا وہ آخرت میں خاسر اور نامراد ہوگا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص بت پرستی کرے، بلکہ اس کی جلی اور خفی بہت سی قسمیں ہیں، اور اس کی ہر قسم باعث خسران و نامرادی ہے۔ ہم اس کی مختلف قسموں کی وضاحت اپنی اس کتاب میں بھی موقع موقع سے کر رہے ہیں، اور اس موضوع پر حقیقت شرک کے عنوان سے ہم نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ ظلم اور ہدم دونوں لفظ جب ایک ساتھ استعمال ہوں تو ظلم کے اندر حق تلفی کا مفہوم پایا جاتا ہے اور ہدم کے اندر غضب اور تعدی کا۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کا حق جو آپ پر عائد ہوتا ہے آپ اس کو دبا دیں، یہ ظلم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تعدی کر کے دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کو چھیننے اور غصب کرنے کی کوشش کریں، یہ ہدم ہے۔ اوپر والی آیت میں فرمایا کہ جو کسی نوع کی شرک کا مرتکب ہوا وہ نامراد ہوا۔ یہ اس کے مقابل میں فرمایا کہ جو اعمال صالحہ کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو وہ اپنے اعمال کا پورا صلہ پائے گا، اس کو کسی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوگا، نہ کسی تعدی کا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا مفہوم ظاہر ہے کہ یہاں یہ ہے کہ وہ توحید پر قائم رہتے ہوئے نیک اعمال کرے۔ اگر اس میں شرک کی کوئی آلودگی ہو تو پھر اس کے اعمال کی خدا کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ اگر کوئی عمل خدا کی رضامندی کے لیے نہ کیا جائے بلکہ کسی اور غرض کے لیے کیا جائے تو اس سے خدا کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے، اگرچہ وہ بظاہر نیکی ہی کا کام کیوں نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اس کا عطف اوپر والی آیت پر ہے جہاں سے یہ سلسلہ کلام چلا ہے۔ آیات 99 تا 100 میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے خاص اپنے پاس سے تمہیں یہ یاد دہانی یعنی قرآن عطا فرمایا ہے، تو جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد انذار کے لیے قیامت کا ذکر آ گیا تھا۔ قیامت کے ذکر کے بعد وہی اصل مضمون ایک نئی تمہید اور مزید تفصیل کے ساتھ از سر نو آ گیا۔ فرمایا کہ اسی مقصد تذکیر کے لیے ہم پر قرآن عربی اتارا ہے اور اس میں گوناگوں پہلوؤں سے ان عواقب و نتائج کی وضاحت کر دی ہے جن سے اس کی تکذیب کرنے والوں کو لازماً دوچار ہونا پڑے گا، تاکہ لوگ اگر تقویٰ اور خدا ترسی کی راہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ اختیار کریں، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہماری طرف سے ان کو یاد دہانی ہو جائے تاکہ اگر وہ ہماری پکڑ میں آئیں تو وہ یہ عذر نہ پیش کریں کہ ان کو یاد دہانی نہیں کی گئی۔ قرآناً عربیہ کے الفاظ یہاں اہل عرب پر بطور اظہار احسان و امتنان کے ہیں اور بطور اتمام حجت و قطع عذر کے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو عربی زبان میں اتار کر ان لوگوں پر اپنا سب سے بڑا فضل بھی فرمایا کہ اپنی تذکیر و تعلیم کے لیے انہی کی زبان کو منتخب کیا، اور اس طرح ان پر حجت بھی تمام ہو گئی۔ اب یہ قیامت کے روز یہ عذر نہیں کر سکتے کہ اگر ان کے پاس کوئی رسول ان کی اپنی زبان میں کوئی کتاب لے کر آتا تو یہ سب سے زیادہ ہدایت کے اختیار کرنے والے بنتے۔ اس قرآن نے ان تمام عذرات کا خاتمہ کر دیا۔ صرفنا فیہ من الوعید، تصریف کا مفہوم ہم متعدد جگہ واضح کر چکے ہیں کہ کسی بات کو گوناگوں اسالیب سے پیش کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کتاب ہم نے ان کی اپنی عربی زبان میں اتاری، پھر یہ کہ اس سے اعراض کے جو نتائج ہوں گے
ان کو مبہم نہیں چھوڑا بلکہ ان کو عقل کے، نقل کے، تاریخ کے، آفاق کے، انفس کے دلائل سے اچھی طرح مبرہن کر دیا ہے۔ اب اگر اس اہتمام کے بعد بھی یہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں گے تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یعنی اصل مقصود تو اس تمام اہتمام سے یہ ہے کہ ان کے اندر تقوی اور خدا ترسی پیدا ہو، اور اگر یہ نہیں تو ان کو ہماری طرف سے یاد دہانی ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں کس لیے برپا کیے گئے ہیں اور اب کیا بنا رہے ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن نے عربوں کو ان کی وہ اصل تاریخ بھی اثر نو یاد دلائی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے باپ کی حیثیت سے حضرت اسماعیل کو اس زمین میں ایک خاص مشن کے ساتھ بسایا تھا۔ اس کی وضاحت دوسرے مقامات میں تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ آیت میں احداث کا لفظ اسی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ احداث و ذکر کا اصل مفہوم کسی سرگزشت کی اثر نو یاد دہانی ہوتی ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اس آیت کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنے کے لیے سورہ مریم کی آیات 64 تا 65 کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ مخالفین کی تمام مخالفتوں اور زعزع خائیوں کے مقابلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واحد ہتھیار قرآن ہی تھا۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر اس کے اترنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بے قراری اور بے چینی پائی جاتی تھی۔ اسی سے مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی ملتی تھی۔ یہی چیز الجھنوں اور پریشانیوں میں تسلی کا ذریعہ بنتی تھی، اور مخالفین جو نت نئے مطالبات و اعتراضات روز روز پیش کرتے تھے ان کے فیصلہ کن جواب بھی قرآن ہی دے سکتا تھا۔ ان وجوہ سے اس سپاہی کی طرح جو دشمنوں کی دل بدل فوج کے مقابل میں نبرد آزما ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اس آسمانی کمک کا انتظار رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوا کہ تم قرآن کے اتارے جانے کے لیے جلدی نہ کرو، خدا کی ذات بڑی ہی برتر اور بلند ہے، اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو وہ خود ہی جانتا ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے، اور تم جو یاد دہانی لوگوں کو سنا رہے ہو وہ اسی بادشاہ حقیقی کا فرمان ہے۔ یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے، تم لوگوں کے رد و قبول سے بالکل بے نیاز ہو کر جس تدریج اور ترکیب سے یہ اتر رہا ہے لوگوں کو سناتے رہو۔ اس کی تکمیل کے لیے خدا نے جو مدت مقرر کر رکھی ہے وہ اس کی حکمت و مصلحت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس مدت سے پہلے اس کے اتار دیے جانے کے لیے جلدی نہ کرو، البتہ یہ دعا برابر کرتے رہو کہ اے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اسی سیاق و سباق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ہمارے مفسرین نے ان آیات کو اس محدود مفہوم میں لیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکھنے میں عجلت کر دیتے، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا۔ اگرچہ یہ بات بجائے خود صحیح ہے کہ جس چیز کے لیے شوق و بے قراری ہو، جذبہ شوق اس کے لیے جلد باز بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا نامہ محبت آئے جس کے لیے ہم نے بے چینی کی گھڑیاں گزاری ہوں تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس کو ایک ہی سانس میں پورا پڑھ ڈالیں۔ یہ جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اور قرآن کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ ضرور رہا ہوگا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر ٹوکا گیا ہے۔ اس کا اصل پس منظر وہی ہے جس کی طرف ہم نے یہاں اشارہ کیا۔ آگے بھی اس مضمون کی آیات جگہ جگہ آئیں گی، ان سے انشاءاللہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ عہدہ الہ کا مفہوم ہم دوسری جگہ واضح کر چکے ہیں۔ یہ اسلوب بیان کسی کو کوئی خاص ہدایت یا وصیت
تاکید و اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اوپر کی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے معاملہ میں جلدی کرنے سے روکا ہے۔ اب اس جلدی کی تفصیلات واضح کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ماجرے کا حوالہ دیا ہے کہ یہی عجلت آدم علیہ السلام کے لیے مزلہ قدم ثابت ہوئی۔ انسانی فطرت کے اسی ضعف سے ابلیس نے فائدہ اٹھایا اور آدم علیہ السلام کو ورغلا کر اللہ کی اس ہدایت سے غافل کر دیا جو ان کو ایک خاص درخت کے پھل سے احتراز کے لیے کی گئی تھی، جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل کر اس دنیا کے دارالابتلاء میں آنا پڑا۔ مقصود اس ماجرے کی یاد دہانی سے یہ ہے کہ یہ عجلت کسی کو بھی راس نہیں آئی ہے۔ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی یہ حقیقت واضح فرمائی کہ ان کی عجلت بھی ان کو راس نہیں آئی، بلکہ ان کے اور ان کی قوم کے لیے ایک سخت آزمائش بن گئی۔ ان واقعات کے پردے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ بھی اپنی دعوت کے معاملے میں جلدی نہ کریں، بلکہ صبر و عزم کے ساتھ درجہ بدرجہ جس طرح آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے اپنے کام میں لگے رہیں۔ اگر آپ نے جلدی کی تو خواہ وہ کتنے ہی اچھے مقصد کے لیے ہو، اس سے اندیشہ اس بات کا ہے کہ آپ کی امت کی تربیت میں خامی رہ جائے گی اور کوئی شیطان یا سامری اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ایک فتنہ میں مبتلا کر دے گا۔ من قبلو ماضی کی سرگزشت کی یاد دہانی ہے، یعنی جس طرح آج تمہیں عجلت نہ کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اسی طرح پہلے تمہارے اور تمام نسل آدم کے باپ آدم علیہ السلام کو بھی یہی ہدایت کی گئی تھی، لیکن وہ اس کو ملحوظ نہ رکھ سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شیطان کے فریب میں آ گئے۔ چونکہ ماضی کے تجربات بالخصوص جب کہ وہ اپنے ہی الآبا کی زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، نسل حاضر و مستقبل کے لیے نہایت سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ارشاد فرما دیا کہ پہلے کے واقعات و تجربات کو نظر میں رکھو۔ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، نسیہ یہاں نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے مفہوم میں ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہدایت کی گئی، ایک وقتی جذبہ عجلت سے مغلوب ہو کے سب کچھ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور وہ مضبوط عزم کے ساتھ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہدایت کی گئی تھی، وہ ان سے جو لغزش صادر ہوئی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس آیت میں صرف یہ حقیقت واضح فرما دی گئی ہے کہ جذبات و داعیات جتنے بھی ہیں سب انسانی سرشت کے اجزاء ہیں، لیکن ان کے لیے حدود و قیود ہیں۔ اگر وہ اپنے حدود کے اندر رہیں تب تو وہ فرد اور معاشرہ سب کے لیے خیر و برکت ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کی باگ ذرا ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو پھر وہ فرد اور سماج دونوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ان داعیات و جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے آدمی کو اپنے اندر صبر اور عزم کی صفت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اسی صفت کو پیدا کرنے کے لیے آدمی اپنے رہوار نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے، ورنہ معلوم نہیں کون سا جذبہ اس کو کس فتنے میں مبتلا کر دے۔ عجلت بھی انسان کے جذبات میں سے ایک جذبہ ہے اور یہ اس کی سرشت میں داخل ہے۔ خلق الانسان من عجل، انبیاء 37 اور وکان الانسان عجولا، اسراء 11 وغیرہ آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہ انسان کے لیے نافع اسی وقت تک رہتا ہے جب تک یہ آدمی کے صبر اور عزم کے کنٹرول میں رہے۔ اگر یہ صبر اور عزم پر غالب ہو جائے تو پھر یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزم کا صحیح مفہوم صبر اور عزیمت و استقامت ہے، جس کا ضد بے صبری اور جلد بازی ہے۔ یہاں اصل مقصد کلام حضرت آدم علیہ السلام کی بے صبری اور جلد بازی ہی کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس کے عواقب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اوپر والی آیت میں قصہ آدم و ابلیس کا وہ خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے
جو یہاں اس کے بیان سے مد نظر ہے۔ اس کے بعد اب اصل قصے کی تفصیل آ رہی ہے۔ قصوں کی تفصیل سے پہلے ان کا خلاصہ نگاہ کے سامنے کر دینے سے نظم کلام کے سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے، اور یہ اسلوب بیان قرآن نے جگہ جگہ اختیار کیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کے بیان کرنے میں بھی قرآن نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے، اور ہم اس کی وضاحت اس کے محل میں بھی کر چکے ہیں۔ فرمایا، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیم بجا لاؤ، تو سب نے اس حکم کی تعمیل کی مگر ابلیس نے اس کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ یہ ماجرا سورہ بقرہ اور اعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور ہم وہاں اس کے ہر جز پر تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے دہرانے میں طوالت ہوگی۔ بقرہ کی آیات 30 تا 39 کے تحت تدبر قرآن جلد اول کے صفحات 112 تا 130 پر، اور اعراف کی آیات 11 تا 14 کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر نظر ڈال لیجئے۔ اس حکم کی حکمت، سجدہ کی نوعیت، فرشتوں کے ساتھ اس حکم میں جنات کی شرکت کی علت، ابلیس اور اس کے غرور و استکبار، ہر چیز پر اپنے علم کے حد تک ہم نے گفتگو کی ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ابلیس نے صرف سجدہ کرنے ہی سے انکار نہیں کیا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیات 14 تا 22 کے تحت ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اس نے جوش حسد میں خود اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تو مجھے، آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کو ورگلانے کی مہلت دے دے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ نہ یہ مجھ پر کسی فضیلت کے سزاوار ہیں اور نہ اس جنت کے حقدار ہیں، بلکہ میں ان میں سے اکثر کو اپنا مرید و ہمنوا بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اس کو مہلت دے دی کہ جا تو جس کو ورگلا سکتا ہے ورگلا لے، میں تجھ کو اور تیرے سارے مریدوں کو جہنم میں جھونک دوں گا، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ جنت میں رہو، لیکن اس امر کو یاد رکھو کہ ابلیس تمہارا ابدی دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کسی گمراہی میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا چھوڑے اور تم محروم و نامراد ہو کر رہ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ ان دو آیتوں میں اس جنت کی نہایت ہی جامع تعریف ہے جس میں آدم علیہ السلام رکھے گئے تھے۔ فرمایا کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے نہ ننگے، نہ اس میں تمہیں پیاس ستائے گی نہ دھوپ۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس بات کو کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تم سردی اور گرمی دونوں کے اعضاء سے محفوظ رہو گے۔ سردی کے اعضاء میں سے بھوک اور عریانی ہے، اور گرمی کی تکالیف میں سے پیاس اور دھوپ ہے۔ جن لوگوں کی نظر اہل عرب کے کلام پر ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ بسا اوقات سردی اور گرمی کی تکالیف کا ذکر اسی طرح کے الفاظ سے کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پیاس کا ذکر بھوک کے ساتھ اور دھوپ کا ذکر عریانی کے ساتھ زیادہ موزوں ہوتا۔ ہمارے نزدیک یہ رائے عربیت کے ذوق سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ابلیس اگرچہ استکبار اور حکم خداوندی کی نافرمانی کے باعث جنت سے راندہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام پر اپنا چلتر آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت حاصل کر لی تھی۔ اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں بھی وسوسہ اندازی کے لیے پہنچ گیا اور اس کو سمجھایا کہ ایک خاص درخت کے پھل سے جو تمہیں روک دیا گیا ہے، اس کا راز ہے کہ ابدی زندگی اور ابدی بادشاہی کا یہی درخت ہے۔ اگر تم ابدی زندگی اور لازوال بادشاہی چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل چکھو، ورنہ آخر اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔
اول تو انسان کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ وہ جس چیز سے روک دیا جائے اس کا حریص بن جایا کرتا ہے۔ ثانیاً، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کھٹکا بھی تھا کہ اس جنت سے وہ نکالے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا تھا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا کر چھوڑے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے اسی اندیشے کو تاڑ لیا اور نہایت خیر خواہانہ انداز میں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوا کہ اگر وہ ابدی زندگی اور ابدی بادشاہی چاہتے ہیں تو انہیں اس درخت کا پھل کھا لینا چاہیے۔ اس خواہش کے غلبے نے ان کو اس یاد دہانی سے بالکل غافل کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کی دشمنی سے متعلق فرمائی تھی۔ وہ اپنے دشمن کو اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھے اور اس کے حکم کو مان گئے اور اس کے چکمے میں آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اگرچہ بنی آدم کا ابدی دشمن ہے، لیکن ان کا سب سے زیادہ کامیاب حملہ وہ ہوتا ہے جو وہ دوست اور خیر خواہ کے بھیس میں کرتا ہے۔ وہ اسی بھیس میں آ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے اور انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ خدا اور رسول نے اس کو جن چیزوں سے روکا ہے اس کی تمام تہذیب و ترقی کا راز اگر ہے تو بس انہی چیزوں کے اختیار کرنے میں ہے۔ آج کے حالات کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ تمام محرمات شریعت کی اباحت کی سب سے بڑی دلیل جو شیطان کے ایجنٹ پیش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ان چیزوں کے باب میں مذہب کے فتوے پر عمل کیا جائے تو تمام تہذیب و ترقی کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا ہے یہی مضمون سورہ اعراف میں یوں آیا ہے: مَا نَہَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تمہارے رب نے تم دونوں کو صرف اس وجہ سے اس درخت سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے اور زندگی دوام کے مالک نہ بن جاؤ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث میں ملک لا یبلا، ایسی بادشاہی جس پر کبھی زوال نہ آئے، کے الفاظ ہیں، اور اعراف میں ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کے الفاظ ہیں۔ ان دونوں باتوں کے اندر تضاد نہ صحیح لیکن فرق تو بہرحال ہے، تو آخر ان میں تطبیق کی کیا شکل ہے؟ اسی مشکل سے بچنے کے لیے بعض لوگوں نے ملکین کو ملکین بے کسر لام پڑھا ہے، یعنی کہیں تم دونوں بادشاہ نہ بن جاؤ، اور اس طرح انہوں نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اول تو اس سورہ میں پوری تطبیق نہیں ہوتی۔ ثانیاً، ہمارے نزدیک متواتر اور مشہور قرات صرف مصحف ہی کی قرات ہے، اور ہم غیر متواتر قرات پر قرآن کی ایک آیت کی تاویل صحیح نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنے ڈھب میں لانے کے لیے ان کو مختلف قسم کی ترغیبات دیں۔ کبھی ان کو فرشتے بن جانے کی امید دلائی اور کبھی ایک لازوال بادشاہی حاصل ہو جانے کی توقع دلائی۔ اس بات کی طرف ہمارا ذہن اس وجہ سے جاتا ہے کہ اعراف میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دام میں لانے کے لیے ابلیس کو بڑی جد و جہد کرنی پڑی۔ اس نے بڑی قسموں اور بڑی اطمینان دہانیوں کے بعد ان کو رام کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اعراف کی آیت 22 میں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ کے الفاظ ہیں۔ ہم نے وہاں ان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کسی کو درجہ بدرجہ اپنے ڈھب میں لانے یا شیشہ میں اتارنے کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے ایک ہی فکرے سے اس کے چکمے میں نہیں آ گئے، بلکہ اس نے مختلف مواقع پیدا کر کے ان کو مختلف قسم کے فریب دیے، یہاں تک کہ وہ اس کے دام میں پھنس گئے۔ کبھی یہ کہا کہ خدا نے تم کو اس درخت سے اس اندیشے سے روک دیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور کبھی یہ کہا کہ اس وجہ سے اس سے منع کیا ہے کہ تمہیں لازوال بادشاہی نہ حاصل ہو جائے۔ مقصد تو کسی نہ کسی طرح اپنے دام فریب میں لانا تھا۔ اس وجہ سے جس وقت جو بات بن سکی وہ اس نے بنانے کی کوشش کی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
فعصا آدم ربہ فغوا۔ اس آیت کی وضاحت بقرہ کی تفسیر میں بھی ہو چکی ہے اور اعراف کی آیت 23 کے تحت بھی۔ یہاں ان ساری باتوں کے دہرانے کی گنجائش نہیں۔ غوا کے معنی دلہ و خوابہ کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ابلیس کے چکمے میں آ کر شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جو حلہ جنت پہنایا گیا تھا اور جس کی نسبت جیسا کہ آیت 118 میں گزرا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ اس سے وہ کبھی محروم نہیں ہوں گے، وہ ان سے چھین لیا گیا اور وہ گھبراہٹ میں باغ کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہدایت دی تھی وہ اس میں قائم نہ رہ سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صحیح راہ سے بھٹک گئے۔ وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اس گھبراہٹ اور سراسیمگی کا اظہار ہو رہا ہے جو دفعتاً حلہ جنہ سے محروم ہو جانے کے باعث ان پر طاری ہوئی۔ انہوں نے تو ابدی جنت کے حصول کی طمع میں یہ اقدام کیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جو حاصل تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، یہاں اجتباء کا ذکر ان کی توبہ اور قبولیت توبہ سے پہلے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس اجتباء سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو وہ توفیق توبہ اور کلمات توبہ سے سرفراز فرمانا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہی مضمون یوں آیا ہے: فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی، تو اس کے رب نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا ہی رحیم ہے۔ سورہ اعراف میں ان کلمات توبہ کی وضاحت بھی ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہوں نے دعا کی کہ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نامراد ہو کے رہ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی وہ اس پر سخت نادم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے گناہ پر شرمسار ہوتا ہے وہ اس کو توبہ و اصلاح کی توفیق بخشتا ہے، اور توبہ و اصلاح کے بعد اس کو پہلے سے بھی زیادہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں اجتباء سے تعبیر فرمایا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ بڑا ہی خوش بخت ہے وہ انسان جس کو احساس ندامت اور توفیق توبہ کے ساتھ ساتھ رب کریم کی طرف سے توبہ کے کلمات تلقین ہوں۔ تاب علیہ وہدا، تابہ کے بعد علی آتا ہے، تو جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 37 کے تحت وضاحت ہم کر چکے ہیں، یہ رحم کے مضمون پر بھی متضمن ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اور اس پر رحم فرمایا اور اس کو ہدایت دی۔ ہدایت دی سے مراد ظاہر ہے کہ آگے کے مراحل کے لیے ہدایت دینا ہے تاکہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت شیطان کے فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس آیت سے عیسائیوں کے اس خیال کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو ان کے ہاں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے ابدی گناہ گار ہونے کا پایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو صرف نسل انسانی کا باپ مانتے ہیں، ان کو نبی نہیں مانتے۔ اس آیت کے الفاظ بھی ان کی نبوت پر دلیل ہیں، اور عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی ذریت کی رہنمائی کے لیے ان کے حسب حال ان کو شریعت عطا فرمائے۔ آگے کی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔